کرنی ہے۔ صبر بھائیو یاد رکھیں، یہ ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 اور 154 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ذکر اور شکر کا حکم دیا گیا کہ میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر کرو اور ناشکری سے بچو۔ فوائد اس کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو پورا فرما دے گا۔ باقی رہی اختلافی مسائل کی بات، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ حق ہے، مانو یا نہ مانو، کوشش کرو اختلافات سے بچ کر نیکیوں کی طرف زیادہ دھیان ہونا چاہیے، بحث و مباحثے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جو بھی وقت اس بحث و مباحثہ میں لگنا ہے اس کی بجائے وہ کسی خیر کے کام میں لگ جائے، ذکر میں لگ جائے، شکر میں لگ جائے، تو اس انداز سے اللہ رب العالمین نے ہماری تربیت فرمائی۔ جو آج کا ہمارا سبق ہے اس میں ایمان والوں کو مزید 2 چیزوں کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور سابقہ 2 چیزیں ذکر اور شکر، اور آج جو 2 چیزیں بیان ہو رہی جا رہی ہیں، یہ 2 چیزیں انسان کی زندگی میں اگر آ جائیں، یعنی 4 چیزیں، کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں ہو گئی، اگر یہ انسان کی زندگی میں آ جائیں تو سچی بات یہ ہے کہ اس کی یہ دنیا بھی جنت بن سکتی ہے، یہ دنیا بھی جنت بن سکتی ہے۔ وہ 2 چیزیں مزید کون سی ہیں وہ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے خطاب فرمایا ہے ایمان والوں سے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، جہاں پر بھی مخاطب کیا ہے، تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے اس بات کو سنیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یا تو کسی کام کا حکم دے رہا ہوگا یا پھر کسی کام سے منع کر رہا ہوگا، روک رہا ہوگا۔ تو حکم دینا رب کا وہ بھی مسلمانوں کے فائدے میں ہے، اور اسی طرح سے کسی چیز سے روکنا وہ بھی کیا ہے؟ فائدے مند ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یا حرف ندا ہے، ایھا حرف تنبیہ ہے، الذین اسم موصول ہے، آمنوا ایمان والے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ استعینوا مدد طلب کرو، استعینوا مدد طلب کرو۔ اس سے ملتا جلتا لفظ ایک ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، کسی کو یاد ہے؟ ہاں جی، نستعین، ماشاءاللہ، کون سا ہے؟ نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ تھوڑا اب الفاظ ریپیٹ ہونے جا رہے ہیں، یہ دوسرے پارے سے تقریباً جو ہے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ ریپیٹ ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ نے غور و فکر کرتے چلے جانا ہے۔ استعینوا مدد طلب کرو، بالصبر، ہاں جی، با کا مطلب ساتھ، الصبر صبر، بالصبر صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، صبر اور نماز کے ذریعے رب کی مدد طلب کرو، یعنی صبر کرو اور نماز پڑھتے چلے جاؤ، رب کی مدد آتی چلی جائے گی۔ ان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، مع ساتھ ہے، الصابرین صبر کرنے والوں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا، اور سب سے بڑا صبر کہاں پر کرنا ہوتا ہے؟ میدان جہاد میں، میدان جہاد میں۔ ولا تقولوا، اور مت کہو، لمن، اس شخص کے لیے جو یقتل، قتل کر دیے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مردہ، مت کہو انہیں مردہ ہیں کہ، اللہ اکبر، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا، اور لیکن لا نہیں، تشعرون، تم شعور رکھتے، تم نہیں سمجھتے، تم ان کی زندگی کو امیجن نہیں کر سکتے۔ دوبارہ سے ترجمہ دیکھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو،
استعینوا مدد طلب کرو، بالصبری ساتھ صبر کے، والصلاح اور نماز صبر اور نماز کے ساتھ یا اس کے ذریعے مدد طلب کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا اور مت کہو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیے جائے مردہ، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون اور لیکن تم سمجھتے نہیں، تم شعور نہیں رکھتے۔ محترم بھائیو، ذکر اور شکر کے بعد صبر اور نماز کی تعلیم دی گئی ہے۔ احکام شریعت پر عمل کرنے میں جو دشواریاں پیش آتی ہیں اور جو مصائب انسان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں، صبر اور نماز پر ہمیشگی ان مشکلات کا مقابلہ کرنے میں ایک بہت بڑی معاون کی حیثیت رکھتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، یعنی اس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ، تنگی، پریشانی، آسانی، یہ سب اس کی زندگی کے اندر اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ جب اور یہ جتنا بھی عجیب ہے لیکن ہے سارے کا سارا اس کے بارے میں خیر، اس کے بارے میں ہے بھلائی پر مبنی۔ فرمایا جب اسے کوئی آسانی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے۔ فکان خیر اللہ، اور یہ اس کے حق میں بہت بہتر ہے۔ وَإِذَا أَصَابَتْهُ سَرَّاءَ، اور جب اس کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف، آسانی پہنچتی ہے تب وہ شکر کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، سراء تکلیف، تو صبر، وہ صبر کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ اور دونوں معاملے میں اس کے لیے بہتری ہے، اور یہ بہتری اور یہ خیر اللہ تعالیٰ نے مومن کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں رکھی۔ یہ خیر اور بلائی صرف اور صرف کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ تو بھائیو، اللہ رب العالمین نے بڑی نعمتیں ہمارے اوپر کی ہیں۔ اس سے پہلی جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی نعمتوں کا ذکر بھی کیا، جن میں بیت اللہ کو قبلہ قرار دے کر اپنی نعمت کا اتمام اور اپنے جناب آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جانا اس کے اندر شامل ہے، قرآن کا اترنا، پھر ذکر اور شکر کا حکم، اور اس آیت میں مصیبتوں کے آنے پر صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگنے کا حکم ہے۔ اگرچہ ایمان والوں پر آنے والی ہر مصیبت کا علاج بتایا گیا ہے، اور خاص کر نماز اور صبر جو ہے یہ ہر مشکل کا ازالہ اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے یہاں پر یعنی یہاں سے ایک اور نیا مضمون جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور وہ ہے جہاد اور اللہ کے راستے میں قتال۔ تو اس کے آغاز سے ہی مسلمانوں کو یہ سبق دیا گیا کہ بے تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، جانوں اور مالوں کی کمی آئے گی، لہٰذا صبر اور نماز کے ذریعے ہی اللہ کی مدد طلب کرنی ہے، کیونکہ مدد کا راستہ یہی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کہ جس قدر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے یہ حکم نازل فرمایا کہ صبر اور نماز کے ذریعے تم نے مدد طلب کرنی ہے، ہر قسم کی پریشانی سے نکال دوں گا، اتنا ہی ہم ان دونوں سے پیچھے ہیں، ان دونوں سے اتنا ہی ہم پیچھے ہیں۔ اب صبر کا جہاں تک معاملہ ہے محترم بھائیو، جب تک ہم اچھی طرح رو دھو نہ لیں، وویلا نہ کر لیں، اس وقت تک ہم صبر نہیں کرتے، ایسے ہے نا۔ اور جب اچھی طرح پوری طرح تسلی کر لینے نا تو پھر ہون ساڈا صبر ہی۔ اب یہ تو کوئی صبر والی بات نہیں نا، یا یہ کوئی صبر کا طریقہ ہے؟ بڑا صبر کیا ہے، اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صحیح بخاری شریف میں ایک واقعہ موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے کہ ایک خاتون جو ہے وہ قبر کے ساتھ لپٹ کر رو رہی تھی، قبر کے ساتھ لپٹ کر رو رہی تھی، اس کے اوپر پڑی تھی، رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ سے گزر رہے تھے اور فرمایا کہ صبر کر، کیا کر؟ صبر کر۔ اس عورت نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ کہنے والا کون ہے، کہ بس ادھر ہی روتے روتے ہی جس طرح سے بندہ بے حال ہوا پڑا ہوتا ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ یہ تکلیف اگر تجھے پہنچتی نا پھر میں دیکھتی، جس طرح ایک بندہ کہتا ہے تو گزری ہوتی نا پھر تو پتہ لگنا سی۔ اب وہ یہ بات اس نے کہہ دی
تکلیف میں تھی، پریشانی میں تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے آگے چلے گئے۔ پھر بعد میں اس نے سر اٹھا کر دیکھا یا کسی نے اس کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر اس کو فکر پیدا ہوئی، پریشانی لگ گئی کہ یہ تو میں نے بڑا غلط کام کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دیا الٹا۔ وہ پیچھے پیچھے آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کرنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، بس غلطی ہو گئی، لہٰذا اب میں صبر کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر جو ہے نا وہ پہلی چوٹ پر ہے، جو تکلیف پہنچتی ہے اسی وقت صبر کرنا ہے، رونے دھونے کے بعد میں کہنا کہ میں ہوں میرا صبر ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو اس لحاظ سے ہمیں صبر کو بھی سمجھنا چاہیے کہ صبر کیا ہے۔ اچھا، صبر جو ہے نا اصل میں اس کا ایک اور معنی بھی ہے، وہ ہے حبس النفس، نفس کو روک لینا، نفس کو روک لینا، ٹھہرا لینا، اس کو بے لگام نہ چھوڑنا۔ کہ صبر جو ہے بعض اوقات بندہ کہتا ہے کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اچھا، ایک اور چیز بھی کہ کچھ چیزیں صبر کے خلاف نہیں ہوتی، مثلا آنسوؤں کا بہہ جانا، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، صبر کے خلاف نہیں، اس لیے کہ آنسوؤں کا بہنا یہ دلوں کی نرمی ہے، دلوں کی نرمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ آنسو اگر نکل جاتے ہیں لیکن اس کے اندر وویلا، جاہلیت کی پکار، سینہ کوبی یا منہ کو پیٹنا، گریبان چاک کرنا، اور اب تو دیکھ لیں آپ کہ صبر کیا سالانہ باقاعدہ طور پر غم منائے جاتے ہیں، چھٹیاں کر کے، پورا ملک بلاک کر کے، بند کر کے، سال ہا سال سے ایک ہی جو ہے حادثے کو لے کر، ایک ہی واقعے کو لے کر جو ہے پورے ملک میں صف ماتم بچھی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم صبر کر رہے ہیں، ہم وہ امت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے صبر کی تلقین کی، یعنی ہم آنے والی نسلوں کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہوئے نا تو اینج ہی کرنا ہے، تو صبر شبر والی کہانی کو نہیں، پوری دنیا کو ہم سبق دے رہے ہوتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر چھٹیاں اور صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ تو بھائیو، یہ ہے ہماری پریکٹس جو اس وقت ہو رہی ہے۔ حالانکہ صبر جو ہے، جن کو تکلیف پہنچی انہوں نے بھی وہاں پر کیا کیا؟ صبر کیا، اور ان کو یہ تکلیف پہنچانے والے اور آج یہ اپنے آپ کو غم حسین کے اندر جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اظہار ہمدردی کا یہ ایک نیا ڈھونگ اور طریقہ اور رچایا ہوا ہے، اور پورے ملک کو یرغمال بنا کر نظام بنایا ہوا ہے۔ تو بھائیو، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمیں ذاتی طور پر کوئی تکلیف پہنچے یا کسی کی تکلیف ہو، اس کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے۔ صبر بھائیو یاد رکھیں، یہ ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں، یہ ایسی زبردست سواری ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز بھی کہ صرف موت فوت پر ہی صبر نہیں ہوتا، بہت ساری باتوں پر بھی صبر ہوتا ہے۔ مثلا کوئی بندہ آپ کے اوپر زبان کے نشتر چلا رہا ہے، آپ کو ٹیز کر رہا ہے، آپ کو تنقید کا نشانہ اس نے بنایا ہوا ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے، تو ان سارے معاملات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ صبر کرنا ہوتا ہے۔ اور یہی صبر ہے اصل میں۔ ہم بعض اوقات فوت شدہ بندے پر تو صبر کر لیتے ہیں، لیکن جب آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا گھروں کے اندر جو ساس نو دی لڑائی ہوتی ہے، اس کے اندر صبر اینٹ کا جواب پتھر سے ہی چلتا ہے۔ تو ہر معاملے کے اندر صبر، ہر معاملے کے اندر صبر سے کام لینا۔ والصلاۃ، اور نماز۔ اب نماز کی صورتحال میری اور آپ کی کیا ہے؟ بڑی عجیب سی سچویشن ہے۔ صحیح بات ہے، ہمارے پورے معاشرے کی، گھر میں سے کوئی ایک آدھ بندہ ہی پورے ٹبر دی نمازاں ہوئی پڑھ دیں، وہ تو ذمہ لا چھڑیاں، ایک آدھ بندہ ہی ہے نا، ہاں جی، پورا گھر تو الا قلیل کسی کا نمازی ہو، پورا گھر، ورنہ ابے اور نے پڑھنی، اماں اور نے پڑھ لینی، ٹھیک ہے، باقی سارے ستے نے، منا بھی سویا ہے، اس کی اماں بھی سوئی ہے، سارے سوئے ہوئے ہیں جی۔ اب یہ جو صورتحال ہے محترم بھائیو، یہ ڈیوٹی یہ ڈاک پر دینے والی نہیں ہے، یہ ڈاک پر دینے والی نہیں ہے بھائی ایک بندے ذمہ لا چھوڑو باقی سارے بری ہو جائیں گے، نہیں۔ یہ نماز کا جو معاملہ ہے، جب تکالیف آئیں، جب پریشانیاں آئیں، تو پھر نمازیں سجدے بڑھا دیں، نمازیں لمبی کر دیں، اس کے اندر قنوت شروع کر دیں، یہ ہے طریقہ کار۔ اور عام حالات کے اندر نماز کی پابندی،
نماز کی پابندی۔ میں یہاں پر نمازیوں کی کیٹیگریاں آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمیں بھی سمجھ آ جائے کہ ہم کس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، ہم کس قسم میں نمازیوں کے کس قسم کے اندر آتے ہیں۔ تو میرے نزدیک نمازیوں کی 5 اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں؟ 5 اقسام ہیں۔ پہلی جو قسم ہے وہ ہے ٹھاٹھ کے نمازی۔ ٹھاٹھ کے نمازی، جس طرح زندگی ٹھاٹھ باٹھ سے گزارتا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ نماز کی فکر کرنے والے، نماز کے لیے پہلے پہنچنے والے، نماز کے لیے بےتاب رہنے والے، یہ ہے ٹھاٹھ کے نمازی۔ پہلی صف کا اہتمام کرنے والے، صفائی، طہارت، پاکیزگی، اس کا مسجد کا خیال رکھنے والے، یہ کون سے نمازی ہیں؟ ٹھاٹھ کے نمازی۔ اور دوسرے نمبر پر ہے محترم بھائیوں جن کو 5 نمازوں کی کوئی فکر نہیں، انہوں نے صرف جمعے کے دن آنا ہے، وہ ہے 8 کے نمازی۔ ہاں جی، 8ویں دن مسیتیں آنا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی جمعے میں انہوں نے آنا ہے اور صحیح بڑھ سور کے آنا جی میں پتہ لگے کہ واقعی بڑا پکا نمازی ہے۔ یہ ہے 8 کے نمازی، 8ویں روز مسیت تھی۔ اس کے بعد ہے اکٹھ کے نمازی، انہوں نے 11 نال نیتی ہوندی ہے، بھئی کٹھے نے تو ٹھیک ہے پڑھ لی نماز، جے نہیں تے کوئی کیڑا کوئی تکل لگا ہے جی، کٹھے نے تو پڑھ لی ہے نہ تے کوئی فکر فاقہ نہیں، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں لینی۔ تو یہ ہے اکٹھ کے نمازی۔ اور چوتھے نمبر پر ہیں 360 کے نمازی۔ 360 کے نمازی سال بعد عید ہی پڑھنی ہے، تے حضرت صاحب نے ٹوپی پائی ہے، مصلی بھی کچھ لایا ہوتا ہے، ایسے پتہ لگا جی بڑا پکا نمازی آ رہے ہیں۔ ہاں جی، تے آونے ساری اچھا کتنا ٹائم رہ گیا ہے جماعت کے دونی ہے، ایک بڑی فکر ہے نماز دی نا، اے نماز تو بغیر رہ نہیں سکتا، اینی فکر ہے جناب انہوں۔ اب یہ صورتحال ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ 360 کے نمازی سال بعد عید ہی پڑھنی۔ اور محترم بھائیو 5ویں نمبر پر ہے کھاٹ کے نمازی۔ کھاٹ سمجھتے ہیں نا؟ چارپائی، چارپائی یعنی جنازہ پڑھنا ہے، بس کیا پڑھنا ہے؟ صرف جنازہ پڑھنا ہے۔ اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارا ڈیٹ پنا اتنا ہے، بے شرمی اتنی ہے کہ منہ سے بول کر کہتے ہیں جی فرض عین کدی پڑھیا نہیں تے فرض کفایہ کدی چھڑیا نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صورتحال کہ فرض عین نہیں پڑھنا، اس کی کوئی فکر نہیں۔ اور آپ دیکھ لیں فرض عین میں کتنے نمازی ہوتے ہیں اور فرض کفایہ اس کے اندر میرے خیال میں کوئی بھی جنازہ سینکڑوں سے کم نہیں ہوتا، کوئی بھی جنازہ سینکڑوں سے کم، دور دراز سے سفر کر کے تو وہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی اتنی فکر ہوتی ہے، اتنی ٹینشن ہوتی ہے، کس کو؟ انسانوں کو منہ دکھانے کے لیے۔ یہ جملہ نوٹ کرنے کے قابل ہے، کس کو؟ انسانوں کو منہ دکھانے کے لیے، اور رب کو منہ دکھانے کے لیے، رب کو منہ دکھانے کے لیے۔ محترم بھائیو یہ پہلا سوال ہے نماز کا، اول ما یحاسب بہ العبد، بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ کیا ہوگی؟ نماز۔ رب کو منہ دکھانے کے لیے کی کوئی فکر نہیں، انسانوں کو منہ دکھانے کی فکر ہے، سارے کام کاج چھوڑ کے ٹریول کر کے سفر کر کے مصیبت برداشت کر کے وہاں پر پہنچیں گے، لیکن رب کو منہ دکھانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ گھر سے اٹھ کر اپنی مسجد کے اندر، گلی محلے کی مسجد کے اندر آ سکتے نہیں۔ اور صرف یہ بزرگوں کا بڑوں کا ہی حال نہیں ہے، نوجوانوں کا بھی حال یہی ہے محترم بھائیو، خواتین کا بھی حال یہی ہے کہ گھروں میں مصلی ڈال کر نماز پڑھنے کی تیاری نہیں، اس کی فکر ہی کوئی نہیں، بیٹھے رہے کام کاج میں لگے ہیں، نماز جو ہے وہ لیٹ ہو رہی ہے تو ہوتی رہے، پڑھنے ہی کوئی نہیں۔ تو پھر کیسے اللہ کی رحمت آئے گی؟ جب نماز کے ساتھ ہماری یہ حالت ہے تو پھر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اللہ کی رحمت کو تو ہم نے دور کر دیا۔ اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں جب ہم نماز سے منہ موڑ رہے ہوتے ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتیں جو ہے نا، فجر کی 2 سنتیں، میں تو کہتا ہوں نہیں پڑھنی تھے مسلمانوں جو اپنا نہ ہی کٹا چھڑو، کیا ضرورت ہے مسلمان کھان دی؟ اور یہ ہم کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فجر کی 2 سنتیں جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے، ان سب چیزوں سے یہ فجر کی 2 سنتیں بہتر ہیں۔ سارے خزانے دنیا کے ان سے بہتر کیا ہیں؟ فجر کی 2 سنتیں۔ فرضوں کی بات نہیں کر رہا، سنتوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو کس کا نقصان ہوا پھر؟ ہم نے کسی اور کا نقصان کیا؟
اپنا نقصان کیا کہ وہ 2 رکعتیں ہم نہیں پڑھ سکے، اٹھے نہیں، کوشش نہیں کی، تو دنیا اور دنیا کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے کیا ہو گئے؟ لٹ گئے، ختم ہو گئے، ہمیں نہیں ملا اس میں سے کچھ بھی۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو اللہ رب العالمین کی پھر مدد بھی نہیں آئے گی۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ نماز اور صبر یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص معیت بندے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد بندے کے ساتھ۔ اب جس ذریعے سے مدد آنی تھی وہ ذریعہ ہی ہمارے پاس کینسل ہو گیا، ہم نے اس کو اختیار ہی نہیں کیا۔ بھائیو نمازوں کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے گا۔ ہم نمازوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت کرے گا۔ اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں کو مسجد کا ماحول دے دیں، اپنے گھروں کو مسجد کا ماحول دے دیں تو ہمارے گھر جنت بن جائیں گے۔ اور اگر ہم اپنے گھر میں مسجد والا ماحول نہیں بنا سکے تو بھائیو ہماری آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، ہمارے گھر سینما کا منظر پیش کریں گے۔ کس کا منظر پیش کریں گے؟ سینما کا منظر پیش کریں گے۔ تو آؤ ہم اپنی اصلاح کریں، بہت ساری اصلاح کی ضرورت ہے، قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے سب کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اوپر جو قرآن بھیجا ہے، ہمارے لیے جو رہنما بک کتاب دی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں قدم قدم پر رہنمائی دی ہے کہ نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اپنی اصلاح کر لو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ویسے صبر بھی بہت مشکل ہے اور نماز بھی کیا ہے؟ بہت مشکل ہے، لیکن جن کو فکر لگ جائے پھر ان کے لیے یہ مشکل نہیں رہتی بلکہ یہ محبوب ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ اپنے محبوب سے مل نہ لیں ان کو سکون نہیں آتا، سکون نہیں آتا۔ نماز کے فوائد پر اگر میں بات کرنا شروع کر دوں لمبی ہو جائے گی، بہرحال مختصر اللہ رب العالمین نے صبر اور نماز کے ذریعے مدد، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نظارے بھی دکھائے کہ جب پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات جو ہے نکل رہے تھے تو پیچھے سے قریش مکہ اور ان کے کچھ لوگ قریب ترین پہنچ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانا اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ معیت خاصہ ہے، اللہ کی مدد ہے۔ تو ایسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی مدد آئی تو نماز اور صبر کے ذریعے ہمارے اوپر بھی مدد آ سکتی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سفر کر رہے تھے کہ راستے میں ایک ایسا ملک تھا کہ جس کا بادشاہ بڑا ظالم تھا اور خواہشات کا پرستار تھا۔ تو اس کو جب پتہ چلا، اس کے سپاہیوں نے اسے بتایا کہ ایک شخص یہاں اپنی فیملی کے ساتھ سے گزر رہا ہے، بڑی خوبصورت عورت ہے اس کے پاس۔ تو اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور پکڑوا لیا، بلوا لیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گئے تو جا کر اس نے پوچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میری بہن ہے، وہ میری بہن ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول سیدنا ابراہیم علیہ السلام واپس آئے اور حضرت سارہ سے فرمایا کہ میں نے اسے یہ بات کہی ہے لہذا میری بات کی تردید نہ کرنا۔ اب وہ گئی سارہ علیہ السلام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو نماز پڑھتے رہے جب تک وہ واپس نہیں آئی۔ اور حضرت سارہ جب وہاں پر پہنچی اللہ کے اس دشمن کے پاس تو اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے میں اس کے قریب ہو جاؤں، لیکن جو ہی وہ اس بری نیت سے اٹھتا تو وہیں پر جام ہو جاتا، حرکت بھی نہ کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دشمن اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن کو اس کے ارادے کے اندر ناکام کر دیا، اور پیچھے میں سمجھتا ہوں یہ نماز کی برکت تھی، صبر کی برکت تھی۔ تو آئیے بھائیو ہم صبر کریں، نماز کو اختیار کریں، نماز ہماری عزتوں کی بھی کیا بن جائے گی؟ محافظ بن جائے گی۔ تو یہ برکتیں ہیں، خیر ہے محترم بھائیو، اس کے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دے تو شہادت اور ایمان کی موت سے نوازے۔ اگلی جو آیت ہے اس کا جہاد کے ساتھ تعلق ہے، وہ انشاءاللہ اگلا سبق جب ہم پڑھیں گے اس کے ساتھ اس کی تشریح ہو جائے گی۔ دیکھ لیجئے جو بات سمجھ